Class 9th, page 21. Our next topic is general elections 1945 and 46. 1945 اور 46 کے عام انتخابات. After elections in Britain, برطانیہ میں انتخابات کے بعد the Viceroy Lord Wavell announced election in India too. Viceroy Lord Wavell نے ہندوستان میں بھی انتخابات کا اعلان کر دیا. Elections to the Central Legislature were held in December 1945. مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں منعقد کیے. بوتھ میجر پارٹیز آف انڈیا، ہندوستان کی دونوں بڑی جماعتیں دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ، کانگریس اور مسلم لیگ ٹک ایکٹیو پارٹ ان الیکشن. الیکشن میں دونوں جماعتوں نے عملی طور پر حصہ لیا. ایکٹیو پارٹ کہتے ہیں عملی طور پر حصہ لیا. بٹ بوتھ ایڈاپٹیڈ ڈفرینٹ اسٹینڈ آن دا فریڈم آف سب کانٹیننٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل پرابلمس. لیکن دونوں جو جماعتیں تھیں انہوں نے مختلف موقف اختیار کیے. اڈاپٹیڈ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اسٹینڈ موقف کو کہتے ہیں. کس پر؟ دا فریڈم آف سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی آزادی، فریڈم آزادی کو کہتے ہیں، اینڈ کانسٹیٹیوشنل پرابلمس اور آئینی مسائل پر. دا کانگریس کنٹیسٹڈ الیکشن آن دا سلوگن آف یونائٹیڈ انڈیا. کانگریس نے متحدہ ہندوستان کے نعرے پر الیکشن لڑا. سلوگن کہتے ہیں نعرے کو، یعنی انتخابات میں حصہ اس نے کس نعرے کے بنیاد پر لیا؟ متحدہ ہندوستان پہ. وائل دا سلوگن آف دا مسلم لیگ واز پاکستان، جبکہ مسلم لیگ کا نعرہ پاکستان تھا. ڈیورنگ دا الیکشن قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ ایڈریسڈ دا مسلمز. انتخابات کے دوران قائد اعظم اور مسلم لیگ نے مسلمانوں سے خطاب کیے دیٹ اف دے وانٹ ٹو سی دا فیوچر آف مسلم سیف، کہ اگر وہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں دین دے شوڈ ووٹ ٹو مسلم لیگ، تو انہیں مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہیے. فار پاکستان کے لیے، ادر وائز ورنہ دے وڈ گو ان ٹو پرماننٹ سلیوری آف دا کانگریس، وہ کانگریس کی ہمیشہ کے لیے غلامی میں چلے جائیں گے. پرماننٹ سلیوری کہتے ہیں ہمیشہ یا دائمی غلامی کو کہتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف دا الیکشن، انتخابات کے نتیجے میں دا مسلم لیگ ون آل دا مسلم سیٹس، مسلم لیگ نے تمام مسلم سیٹ جیت لیے. ان دا سینٹرل لیجسلیچر، مرکزی اسمبلی میں، ان دا سینٹرل اسمبلی اور مرکزی اسمبلی میں 30 سیٹس آؤٹ آف 100، 100 میں سے 30 نشستیں ور اسپیسیفائڈ فار مسلمانوں کے لیے مختص کی گئیں. اسپیسیفائڈ کہتے ہیں مختص کی گئیں. آل ون بائی مسلم لیگ، جو مسلمانوں کے لیے مختص کی گئی تھی وہ مسلم لیگ نے جیت لی. آفٹر دس، اس کے بعد، ان دا بگننگ آف 1946، 1946 الیکشن فار 11 پروونشل اسمبلیز ور ہیلڈ، کہتے ہیں 1946 میں اس کے بعد 11 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات شروع ہوئے یا رکھے گئے. 492 سیٹس پر ریزرو فار دا مسلم، اور 492 سیٹیں یا نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی. ریزرو مخصوص کو کہتے ہیں. ان پروونشل اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ ون 454 سیٹس، اور مسلم لیگ نے 454 سیٹیں یا نشستیں جیت لیں. دیر فور مسلم لیگ ون 92% آف دا پروونشل اسمبلی سیٹ، اور اسی لیے مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں کی 92% نشستیں جیت لیں. مسلم لیگ گاٹ میجورٹی ان آل دا پروونسز، مسلم لیگ نے تمام صوبوں میں اکثریت حاصل کر لی ایکسیپٹ خیبر پختونخوا، سوائے خیبر پختونخوا کے جو پہلے NWFP تھا. Thus the Congress nominated candidates for the Muslim seats were badly defeated. اور کانگریس کے نامزد شدہ امیدوار، نامینیٹڈ نامزد شدہ کو کہتے ہیں کینڈیڈیٹ امیدوار کو، فار دا مسلم سیٹ، مسلمانوں کی نشستوں کے لیے، ور بیڈلی ڈیفیٹڈ، انہیں بری طرح شکست ہوئی. ان میجورٹی کانسٹیچوئنسیز سیکورٹیز آف دا کانگریس مسلم کینڈیڈیٹس ور فورفیٹڈ، اور اکثریتی انتخابی حلقوں میں کانگریس مسلمان امیدوار کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. فورفیٹڈ کہتے ہیں ضبط ہو گئی. سیکورٹیز ضمانتوں کو کہتے ہیں، اور کانسٹیچوئنسیز کہتے ہیں حلقہ جو ہوتا ہے انتخابی حلقے کو.
لاسٹ پیراگراف پیج 21. دیز الیکشنز ور ویری امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا. یہ انتخابات ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایز اے ریزلٹ اس کے نتیجے میں دا مسلم لیگ ونس اے لوزر پارٹی ان دا الیکشنز آف 1937. مسلم لیگ جو کہ ایک مرتبہ ایک ہاری ہوئی جماعت تھی 1937 کے انتخابات میں، جو کبھی ایک ہاری ہوئی جماعت ہوتی تھی، لوزر پارٹی، became a successful one. وہ کامیاب ہو گئی یا کامیاب بن گئی. دیز الیکشنز میڈ ٹرو دا کلیم آف قائد اعظم. ان انتخابات نے قائد اعظم کا دعویٰ سچ ثابت کر دیا. کلیم دعوے کو کہتے ہیں. فرام دا لاسٹ ڈیکیڈ، آخری عشرے سے. ڈیکیڈ 10 ایئرس کو کہتے ہیں، جو آخری 10 سال تھے. دیٹ دا مسلم لیگ از دا اونلی ریپرزینٹیٹیو پارٹی آف دا مسلم. کہ مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت ہے کس کی؟ مسلمانوں کی. دیز الیکشنز آلسو پرووڈ، ان انتخابات نے یہ بھی ثابت کر دیا دیٹ دا اونلی سلوشن آف دا پرابلمز آف انڈیا، کہ ہندوستان کے مسائل کا واحد حل از ٹو ایکسیپٹ دا ڈیمانڈ آف پاکستان، وہ پاکستان کے مطالبے کو ماننا ہے. کانسیکوینٹلی آخر کار دا کانگریس لیڈرز انویلنگلی ایکسیپٹڈ، کانگریسی رہنماؤں نے مجبوری میں ایکسیپٹڈ، مان لیا. انویلنگلی مطلب وہ راضی نہیں تھے، لیکن مجبوری میں انہوں نے مان لیا دا ڈیمانڈ آف دا مسلمانوں کے مطالبے کو، فار دا پارٹیشن آف انڈیا، ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو، اینڈ ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹس آف مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کے نمائندہ حیثیت کو بھی مان لیا. یہاں تک نشان لگا لیں. تھینک یو.